میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک، اور اس میں بھی ہم آپ کے کالز، آپ کے میسیجز بھی شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے مدنی مذاکرے میں الحمدللہ ہمیں شرکت کی سعادت ملی، اور یوں سمجھیے کہ سال کا جو شب برات سے پہلے یہ آخری مدنی مذاکرہ ہوا، تو یوں الحمدللہ ہمیں یہ شرکت کی سعادت ملی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اہم سوالات ہوتے ہیں اور مختلف ذریعوں سے جو سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے، تو امیر علیہ سنت الحمدللہ اس کے جوابات ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ ایک بڑا ہی عام سا جو ایک معاملہ دیکھا جاتا ہے، اور مفتی صاحب بھی موجود ہیں، اور اس میں بڑی دلیری ہے، اور بلکہ ایک جملہ امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ بڑی دلیری کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ کاروبار میں بالخصوص جو ہے وہ جھوٹ بول کر جو ہے وہ اپنا سودا بیچنا، اور جھوٹ بول کر قسمیں کھا کر جو ہے وہ معاملات کو کرنا کہ یہ تو مجھے اتنے کا پڑا ہے، اور میں تو آپ کو بھاؤ ٹو بھاؤ دے رہا ہوں، اور میں اس میں نفع نہیں لے رہا ہوں، جبکہ اس میں نفع لیا جاتا ہے۔ تو اس پہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ جو سلسلہ بنایا جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر گویا اب تو کاروبار ہی نہیں ہو سکتا، معاذ اللہ اس طرح کی بھی گفتگو کرتے ہیں، اور عموماً طور پر دیکھا بھی جاتا ہے کہ کہیں اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو جھوٹ بول کر بعض اوقات بچ جاتا ہے کہ سیٹھ بھائی کیوں دیر ہو گئی آج؟ تو وہ جناب گاڑی ہماری بس پنچر ہو گئی تھی۔ اب وہ اس طرح کے کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں، تو دلیری کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے، تو کاروبار کے حوالے سے بھی، اور مطلقاً جھوٹ کی جو آفتیں ہیں، اگر اس پر کچھ مدنی پھول بیان ہو جائیں۔ یا سید الانبیاء والمرسلین، دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ کاروبار میں جھوٹ کے حوالے سے، جیسے آپ نے کہا کہ بغیر جھوٹ کے یہ کہتے ہیں کہ کاروبار چلتا ہی نہیں ہے، جی اس پر حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول، ایک بات، ایک واقعہ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں تحریر فرمایا کہ آپ نے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ ایک ناجائز طریقے سے روزی کما رہا تھا، تو اسے منع کیا کہ یہ کام نہ کرے، تو اس نے ماننے سے انکار کر دیا کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو میں کماؤں گا کہاں سے؟ تو آپ نے اسے سمجھانے کے لیے لوگوں سے یوں کہا کہ اے لوگوں دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کام کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے رزق دے گا، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے رزق نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی میں غلط طریقے سے کام کروں گا تو مجھے رزق ملے گا، لیکن جب میں صحیح طریقے سے کام کرنا شروع کروں گا تو مجھے رزق نہیں ملے گا۔ تو یہ ایک عجیب بات ہے، عجیب منطق ہے کہ جھوٹ بولیں گے تو رزق ملے گا، اور جھوٹ نہیں بولیں گے تو رزق نہیں ملے گا۔ تو رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اسی نے رزق کا وعدہ کیا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر جو بھی جاندار ہے اس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ تو جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے تو رزق ہمیں ضرور ملے گا۔ باقی رہا یہ کہ جھوٹ بول کر وقتی طور پر تو ٹھیک ہے کہ آپ کو جو چیز اگر جھوٹ نہ بول کر ملتی کہ جھوٹ نہ بولتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ وقتی طور پر نہ ملتی، اور سچ بول دیتے تو وہ ہو سکتا ہے کہ نہ ملتی، آپ کو سچ بولتے آپ اور جھوٹ بول کے وہ چیز آپ کو مل گئی، لیکن وہ چیز برکت والی نہیں رہے گی، ہو سکتا ہے کہ کچھ ہی وقت کے بعد وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے، اور بالفرض ساری زندگی بھی وہ آپ کے پاس رہے گی، تو بحیثیت مسلمان آپ نے مر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس چیز کا حساب دینا ہے، اللہ تو وہ آپ کے لیے باعث نجات نہیں بلکہ پھنسنے کا ایک سبب بن جائے گی۔ تو اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ چیز آپ کو مل گئی، بلکہ وہ چیز آپ کو پھنسانے کا سبب بن چکی ہے، لہذا اس کو اپنے پیش نظر بندے کو رکھنا چاہیے۔ اسی طرح دیگر معاملات کے اندر بھی جھوٹ کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جھوٹ کے بارے میں حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ جھوٹ جو ہے
یہ برائی کی طرف لے جانے والا ہے، فجور کی طرف لے جانے والا ہے، اور فجور یہ جہنم کی طرف بندے کو لے جانے والا ہے۔ لہذا جھوٹ سے بچنا یہ لازم ہے، اور بحر شریعت کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر فرمایا کہ جھوٹ ایک ایسی برائی ہے کہ جو تمام مذاہب کے اندر غلط سمجھی جاتی ہے۔ کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جس میں جھوٹ کو اچھا سمجھا جاتا ہو۔ عام جو ایسے ننگ دھڑنگ قبائل جو یعنی جو تمدن اور تہذیبوں سے دور ہیں تو وہ بھی جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں مفتی صاحب قبلہ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ کسی شخص کی کوتا نظری کے سبب، یعنی اس کی نظر اتنی وسیع نہیں ہے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو چالاک سمجھتا ہو نفس اور شیطان کے دھوکے کی وجہ سے، یا اس کا توکل اتنا مضبوط نہیں ہے، اس کو جو ایکسپیرینس ہو رہا ہے، اس کی جو تھنکنگ بن رہی ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ جھوٹ بولنے سے ہی مجھے یہ فوائد حاصل ہوئے، ہو تو گئے نا، اور جو میں سچ اگر بولوں گا تو سچ تو ظاہر ہے کہ ایسا ہے کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ اس میں مجھے نقصان آ رہا ہے، تو اگر میں نے جھوٹ کا سہارا لیا تو دیکھو میں فلاں 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 موقع پر بچ گیا تھا۔ ماضی کے اس کے ایکسپیرینسز، اس کو ماضی کی جو تجربات ہیں جھوٹ بولنے کے، وہ اس کو اس بات کی طرف، اس وسوسے کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ میں چونکہ ان مواقعوں پر جھوٹ بول کر بچ گیا تو لہٰذا آئندہ بھی جھوٹ بول کر بچ جاؤں گا، سچ میں نجات ہے، جس نے سچ بولا اس نے نجات پائی۔ اس طرح کا دھیان اس طرف کا مطلب جاتا نہیں ہے، دل منتقل نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں، دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو میں نے پہلے عرض کی کہ بحیثیت مسلمان ایک تو آخرت کا تصور، ٹھیک ہے، کہ جب ہم آخرت کا تصور پیش نظر رکھیں گے تو اصل نجات تو آخرت کی نجات ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقی طور پر تو وہی کامیاب ہوا۔ حقیقی کامیابی تو یہی ہے۔ اگر اس کو پیش نظر رکھیں گے تو ساری باتیں حل ہو جائیں گی۔ صحیح۔ دوسری بات، اگر دنیاوی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں گے نا، تو اگر کوئی عقل مند آدمی ہے تو وہ ان چیزوں کو پیش نظر رکھے گا نا، تو ان کامیابیوں کو کبھی بھی وہ ایک تو حقیقی کامیابی تصور نہیں کرے گا، ایک تو خود بھی دل میں وہ اس بات کو جانتا بھٹکتا ہی رہتا ہے، کہ وہ تو کھٹکتی رہیں گی باتیں، جی جی، دل کو سکون کبھی حاصل نہیں ہوگا اسے، پھر اس کو اس بات کا اندیشہ ہمیشہ لگا رہے گا کہ کبھی نہ کبھی میرے یہ جھوٹ کھل جائیں گے، بھانڈا پھوٹے گا۔ تو جب کھلیں گے لوگوں کو پتہ چلے گا تو پھر جو ہے وہ میری یہ جتنی بھی میں نے جھوٹ بولے ہیں وہ جب کھل کے سامنے آئیں گے تو میری رسوائی یہ سارے عالم کے سامنے ہوگی، اور سچ کو آنچ نہیں ہے، سانچ کو آنچ نہیں ہے۔ جس نے سچ بولا ہے اس کی سچائیاں یہ لوگوں کے سامنے آئیں گی، تو اس کو کبھی رسوائی کا سامنا یہ نہیں کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے اور نہ بھی ہوا تو اس کے دل کو ہمیشہ اطمینان دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے دل کو اطمینان سے بھر کر رکھتا ہے۔ تو ان چیزوں کو بندہ پیش نظر رکھے گا تو مشکلات فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، تو پھر یہ بھی ہے نا مصعب کہ خود جھوٹ بولیں گے تو جس سے ہم بھی لے رہے ہوں گے نا، وہ بھی تو ہم کو بھی لے گا، ہم کو بھی یار یہ ماما بنا رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہوگا، دھوکہ دے رہا ہے۔ تو یہ ایک عموماً جو نا شکی ہوتا ہے تو سب پہ شک کرتا رہتا ہے کہ بھئی میں شک کروں گا تو میری عادت بھی شک کرنے کی ہو جائے گی، کہ مطلب اس طرح سے کبھی وہ سکون محسوس نہیں کرتا ہے۔ اچھا، پھر ایک پہلو یہ بھی تو ہے نا کہ دیکھیے سامنے والا شخص کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، عقل دیا ہے، وہ کب تک ہمارے جھوٹ، اگر ہم معاذ اللہ جھوٹ میں مبتلا ہیں، کب تک ہمارے جھوٹ، ہمارے دھوکے کا کب تک شکار ہوتا رہے گا؟ تو یہاں کوئی جھوٹا شخص بھلے اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا رہے، لیکن وہ ایک بار جھوٹ بولے گا، 2 بار بولے گا، 10 بار بولے گا، 20 بار بولے گا، آخرکار لوگوں کے نزدیک تو پتہ چل ہی جائے گا کہ یہ جھوٹا آدمی کتنی بڑی شخصیت ہو، کتنی بڑی شخصیت ہو، وہ چاہے جھوٹ بولے یا لمبی لمبی چھوڑے، کچھ بھی ہو، کچھ ہی عرصے کے بعد جو ہے اس کی شخصیت کھل کے سامنے کیا آ جاتی ہے، کیا ہے یہ۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ تو اس سے بھی یعنی وہ اس کی جو ڈیڑھ ہوشیاری ہے وہ اس کو یعنی ہوشیاری میں تبدیل ہو جانا چاہیے کہ ایسا کام نہ کرے کہ جس کو اپنے تئیں وہ بہت چالاکی سمجھ کر فائدہ اٹھانے والی جو ہے وہ چیز سمجھ رہا ہے، در حقیقت اس کو لانگ رن میں، لمبے عرصے میں، طویل عرصے میں، آج نہیں تو کل اس کو نقصان اس نے دینا ہی دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس جھوٹ کی آفتوں سے محفوظ فرمائے۔ آئیے آپ کی کالز بھی شامل کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، مدنی مذاکرے کی مدنی مہک پر آج تو ہمارے غلام رسول بھائی بھی تشریف لائے ہیں۔ باپا کے مدنی مذاکرے کی تو کیا برکتیں ہیں، باپا کے مدنی پھول مدینہ مدینہ، باپا کی نصیحتیں وصیتیں مدینہ مدینہ، اور مدنی چینل کا یہ مقبول عام سلسلہ اور روحانی فیض و برکات باپا کا مدنی مذاکرہ مدینہ مدینہ۔
مفتی صاحب سے سوال یہ عرض ہے کہ سحری کا وقت ہے آخری 4:50 ہمارے ہند میں. اگر کسی نے 4:50 پرفیکٹ ٹائم ہے گھڑی کا بھی اور سحری کا بھی جو ہے اسی وقت اس نے سحری کا کھانا بند کیا تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ ویسے ہی ٹائم پر کیا ہے تو پورے. اس پر خلاصہ کلام فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ. جی واقعی اگر اس نے ایسا ہی کیا ہے کہ بس سحری کا وقت ختم ہوا اور جو ہے وہ نوالا نکل چکا تھا تو روزہ اس کو ہو گیا. لیکن یہ بہرحال ہے بہت رسکی کام ہے، اس لیے کچھ جو ہے وہ احتیاط برتتے ہوئے 1-آدھا منٹ پہلے ہی سحری بند کر دینی چاہیے. ایک اور سوال شامل. ہند گجرات جامنگر سے محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلہ جاری و ساری ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر ایک میسج چلایا جاتا ہے جس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ شب بارات کی رات کو جو کوئی کے پتوں سے نہا لے گا تو پورے سال تک اس کو کوئی جادو اثر نہیں کرے گا. تو حضرت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ کہاں تک مطلب کہ اس کو عمل کیا جائے اور کہاں کون سی کتابوں سے یہ ثابت ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. اصل میں اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ طب کی طرح ہوتی ہیں، یعنی جیسے میڈیکل ہوتی ہے تو میڈیکل کی چیزیں یہ تجربات کے ساتھ ثابت ہوتی ہیں، بندہ تجربے کے ذریعے یہ چیزیں جانی جاتی ہیں. تو اسی طریقے سے یہ جو عملیات ہوتے ہیں تجربات کے ذریعے سے جانے جاتے ہیں. تو یہ بزرگوں نے اس طریقے سے دیکھا کہ شب برات کی ان رات کے اندر اس طرح کے معاملات جب کیے تو فائدہ ہوا سارے سال. تو امت کی خیر خواہی کے لیے کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں بہترین وہ ہے کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، تو انہوں نے دوسرے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا. تو یہ کوئی فرض و واجب عمل نہیں ہے، کوئی یعنی ایسا عمل نہیں ہے کہ اگر نہ کریں تو کوئی نقصان پہنچے گا یا چھوٹ جائے گا، واجب چھوٹ جائے گا. کریں گے تو ایک اچھا عمل ہے انشاءاللہ. حسن اعتقاد کے ساتھ کریں، مضبوط اعتقاد کے ساتھ کریں تو فائدہ پہنچے گا. تو کر سکتے ہیں یہ عمل. امیر علیہ سنت نے آقا کا مہینہ رسالے میں مفتی احمد یار خنیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب اسلامی زندگی کے حوالے سے اس کو لکھا ہے. اس کی تفصیل چاہیں تو آقا کا مہینہ رسالہ جو ہے اس میں امیر علیہ سنت نے اسی اسلامی زندگی کے حوالے سے اس کو نقل بھی کیا ہے. ایک اور سوال. مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے، جو سوشل میڈیا پہ میسج آتا ہے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے جو 10 آدمی کو یہ میرا پیغام پہنچائے اس کو خوشی ملے گی، جو نہیں پہنچائے گا اور نیچے لکھا ہوتا ہے اس کو پورا سال خوشی نہیں ملے گی. تو ایسے میسج آگے پہچان شیئر کرنے چاہیے؟ ایسے میسج آگے شیئر کرنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ ایسا کوئی میسج نہیں ہوتا کہ یہ کہ 10 کو پہنچائیں گے تو آپ کو خوشی ملے گی، 10 کو نہیں پہنچائیں گے تو 10 دن کے اندر آپ کا جو ہے وہ کاروبار تباہ ہو جائے گا یا آپ کو یہ نقصان پہنچ جائے گا. نہ کوئی ایسا میسج ہوتا ہے، نہ ایسا کوئی پیغام ہوتا ہے. ایسا میسج آگے بڑھانا یہ جائز نہیں ہے. ایمان ضائع نہ ہونے کا خوف، تو یہ یعنی ایمان ضائع مطلب ہو جائے اس کا خوف، اور یہ کہ دولت کی حفاظت کا اہتمام ہمارے یہاں ہوتا ہے، لیکن ایمان کی حفاظت کے ذرائع جو علماء بیان کرتے ہیں، اور اس میں ظاہر یہی جیسے سوشل میڈیا کی میسیجز ہیں یا ایسے ذرائع ہیں کہ جس سے یہ بے باکی بڑھتی ہے، اور چاہے وہ گفتگو میں ہو، انداز میں ہو، قلم میں ہو، یا ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں مطلب ایمان کمزور ہو جائے، ایمان ضائع ہو جائے، تو اس کا بھی فی زمانہ جو ہے وہ رجحان بہت کم ہے. اور جیسا کہ امیر علیہ سنت نے بھی اس پہ آج بھی وضاحت فرمائی کہ مطلب جس طرح کا ایک ماحول بن جاتا ہے گفتگو کا بھی، پھر دین حاصل کرنے کے حوالے سے بھی. تو ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا جو ایک سلسلہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، دیکھا کہ ان کی چوائس ہوتی تھی، سلیکٹ کرتے تھے کہ میں دین کس سے سیکھوں، کس کے ساتھ بیٹھوں، کیسوں کی نشستوں میں بیٹھوں. تو اس حوالے سے جو کتابوں میں بزرگوں کی سیرت کا لکھا ہے اور جو موجودہ کیفیت دن بدن جو بگڑتی جا رہی ہے، اس کمپیریزن کو کچھ آپ بیان فرمائیں. اس میں کیا کمزوریاں آپ محسوس کرتے ہیں؟
اصل میں ہمارے ہاں تو اب آوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے کہ علم دین کے حوالے سے بالخصوص اسلاف کا تو انداز ہی جدا تھا. ہمارے یہاں تو جو دین سیکھنے کا انداز ہی نرالا ہو گیا نا اللہ کہ کس سے دین سیکھنا ہے. یعنی ہمارے یہاں تو فنکاروں سے، گلوکاروں سے، بلکہ اب تو جو ایکٹریس جو ہوتی ہیں ان سے سیکھا جا رہا ہے نا دین. یہ تو ایک بالکل ہی جدائی بات ہو گئی. اس پہ کیا بندہ کلام کرے. اگر ہم اپنے اسلاف کے بزرگوں کے اس پر جائیں تو ایک تو ہوتا ہے نا کہ دین سیکھنے کے لیے ایک عالم دین کی چوائس، ماشاء اللہ. کہ مثال کے طور پہ آپ بھی عالم دین ہیں، یہ بھی عالم دین ہے، میں سیکھنے کے لیے نکلا تو میں ان سے سیکھوں یا آپ سے سیکھوں. مدینہ مدینہ. تو میں اس میں بھی چوائس کروں گا. میں دیکھوں گا کہ مجھے حدیث سیکھنی ہے تو آپ دونوں میں سے ماہر کون ہے، صحیح. کس کو اس فیلڈ کے اندر مہارت حاصل ہے. تو میں پھر ان کو دیکھوں گا کہ اگر یہ ماہر ہے تو میں ان کے پاس جا کے حدیث سیکھوں گا، آپ کے پاس جا کے میں قرآن کا علم حاصل کروں گا کہ آپ کو قرآن کا علم زیادہ آتا ہے. یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار ہوا کرتا تھا. یعنی وہ تو وہ مطلب علماء اور اسپیشلسٹ میں بھی چوائس کرتے تھے. اسپیشلسٹ میں بھی یہ طریقہ کار ہوا کرتا تھا. اور یہی آج کل ظاہر سی بات ہے دنیاوی علوم کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. آپ انجینئر کے پاس جا کے اس کو بولتے نہیں ہے کہ مجھے ڈاکٹری سکھا دو، صحیح ہے. ٹھیک ہے. یا آپ کے ایسا ہی ہے. ویسے بھی اگر آپ کو دنیاوی چیزوں کے اندر ہمیں ساری کی ساری عقل ہوتی ہے. میری ناک کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، میں انجینئر کے پاس جا کے بولتا نہیں ہوں کہ اس پر جو ہے وہ آپ اس کو کیلیں لگائیں اس کو صحیح لگا کریں. دو اور جو ہے اس کے بنانے کا نقشہ بتا دو کہ واہ. کیسے یہ اس کی سیمنٹ لگے گی، کیا ہوگا. اور جو ہے وہ مجھے بلڈنگ کا نقشہ تیار کروانا ہو تو میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، میں اس سے جا کے مشورے نہیں کرتا کہ مجھے بلڈنگ بنوانی ہے تو کیسے بناؤں گا. یعنی اگر مجھے ایک ایک چیز جو دنیا کا کام کرنا ہے اس کے لیے ساری عقل میرے پاس موجود ہے. واہ واہ. مجھے کپڑے خریدنے ہیں تو میں کپڑے خریدنے کے لیے بھی مشورہ کروں گا تو گھر محلے کے انہی افراد سے مشورہ کروں گا کہ جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں. میں دودھ والے سے جا کے اس چیز کا مشورہ نہیں کر رہا، میں دودھ والے سے سبزی والے کے لیے بات نہیں کر رہا. یعنی ہر چیز کے لیے بات کروں گا. لیکن جہاں دین سیکھنے کی بات آئے گی تو دین اتنا مظلوم ہو گیا ہمارے یہاں پر کہ جا کے میں جس سے چاہوں جا کے سیکھ لوں. یہ کیا بات ہو گئی؟ عجیب بات ہے بھائی. جب دین سیکھنے کی بات آئے گی تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ قرآن ہمیں اس بات کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اگر تم دین نہیں جانتے، تمہیں علم نہیں ہے، تو پھر ان لوگوں سے جا کے سیکھو کہ جو علم جانتے ہیں، جن کے پاس علم موجود ہے، ان سے سیکھو. تو یہ تو بہت بہت اہم چیز ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ اس بارے میں ارشاد فرمایا. یہ ارشاد فرمایا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ تم تمام کے تمام جو ہے وہ دین سیکھنے کے لیے نکل جاؤ. تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ لوگ نکلتے، علم سیکھتے، پھر وہ واپس لوٹتے اور پھر آ کے دوسرے لوگوں کو سکھاتے تاکہ وہ ڈرتے. ٹھیک ہے. تو یہ ایسا ہے کہ کچھ لوگ سیکھیں پھر آ کے دوسروں کو سکھائیں. یہی صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ کار تھا. تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جس سے چاہیں اپنے دین کو سیکھ لیں. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑا مشہور واقعہ ہے آپ کا، امام دارمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی کبیر ہیں، چھوٹے موٹے امام نہیں ہیں، بہت بڑے امام ہیں. صرف تعبیر کے امام نہیں ہیں، یہ حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، فقہ کے بہت بڑے امام ہیں. پہنچ گئے دو بد مذہب ان کے پاس، کہا کہ ہم آپ کو قرآن سناتے ہیں. بولے نہیں سننا تم سے قرآن. بولے ایک آیت سن لو. بولے آدھی آیت نہیں سننی، حدیث سن لے. نہیں سننی. بولے اٹھو یا میں یہاں سے اٹھ جاتا ہوں. ان کو جانا پڑا. لوگوں نے کہا بھائی آدھی آیت سنا رہے تھے، ایک آیت سن لیتے، حدیث سنا رہے تو سن لیتے. بولے نہیں سننی. تو سن لیتے کیا تھا؟ سن تو لیتا، اگر آیت سناتے ہوئے اپنی کوئی بات درمیان میں کہہ دیتے اور وہی بات میرے دل میں بیٹھ جاتی تو میں کیا کرتا؟ اللہ. اتنے بڑے امام ہیں اور یہ احتیاط کا یہ حال ہے. حالانکہ اب ہمارے سامنے سارا حال موجود ہے. پتہ نہیں کون سی عقل ہماری ماری جاتی ہے کہ وہی شخص، وہی جو ہمیں ابھی بتا رہا ہے ساری باتیں، اس کا سارا حال ہمارے سامنے کھلا ہوا ہوتا ہے کہ اس کا حال کیا ہے، اس نے کیا دین حاصل کیا ہوا جو ہمیں سکھا رہا ہے، اور پھر وہ کیا کرنے والا ہے رمضان کے بعد، یا روزے سے پہلے وہ کیا کر رہا ہوگا، یا روزے کے بعد وہ کیا کرے گا، سب معلوم ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود دین اسے سیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے اس چیز سے. عقل سلیم عطا فرمائے. بہرحال دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، اور انشاءاللہ رمضان المبارک کا جب مہینہ شروع ہوگا تو مدنی چینل کے ساتھ رہیں. علم دین سیکھنے کے بہت پیارے پیارے اس میں
ذریعہ حاصل ہوں گے اور اللہ توفیق دے، میں تو ضرور آپ کو دعوت دوں گا کہ 1 ماہ کا اعتکاف ہی کر لیں. آپ دیکھیں تو اسے لذت ملتی کیا ہے. آپ آئیں، فیضان جائیں. جیسے آج ایک نے پوچھا تھا نا کہ مجھے کرنا ہے تو کیا کریں، تو موبائل اپلیکیشن بھی لانچ ہو گئی ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی ہمارے ڈیٹا انٹری کی موبائل اپلیکیشن ہے. آپ اس میں رجسٹریشن کرا لیں اور 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے بس لے لیں چھٹی. اور الحمدللہ بڑے شہروں میں تقریباً 80 کے آس پاس مقامات پاکستان میں ہوں گے جہاں پر دعوت اسلامی کے تحت 1 ماہ کا اعتکاف ہوگا، اور پھر آخری عشرے کے تو ہزاروں مقامات ہوں گے. تو بہرحال یہ نیکیاں کمانے کا مبارک مہینہ آنے والا ہے. اس میں خوب خوب عبادت کر کے ایمان کو طاقت بخشیں. اور بڑی پیاری بات مفتی صاحب ایک جگہ میں شاید مفتی شفیق صاحب سے بات سن رہا تھا، وہی بات چوائس کی. تو کسی سے ایسی بات ہوتے ہوتے انہوں نے کچھ اس طرح کی مثال دی کہ آپ نے اپنا جو کیش ہے وہ شہر کے کون سے بینک میں رکھوایا ہے. تو انہوں نے سلیکٹڈ 2 بینک کے نام لیے. تو بینک تو بہت سارے ہیں، تو آپ نے اپنے چند لاکھ روپے کی حفاظت کے لیے بھی اچھا بینک سلیکٹ کیا. آپ نے ہر کسی کو اپنا مال نہیں دے دیا. تو آپ ایسے کیسے، مطلب جن لوگوں کے پاس آپ اٹھیں بیٹھیں تو آپ دیکھیں تو صحیح کہ یہ مجھے کیا دیں گے، میں کیا لوں گا. ایمان کا معاملہ ہاتھ میں دین کے معاملے میں سینسیٹیو ہونا چاہیے. اور الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت بھی قائم ہے. آپ کی کالز کے ذریعے بھی، آپ کی میلز کے ذریعے بھی، واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی اس میں کوشش کی جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آئیے آپ کی کال شامل کرتے ہیں. عمرے کے بعد جب وہ حلق کرتے ہیں تو جو عمرہ خود کر رہا ہوتا ہے وہ خود بال مونڈ سکتا ہے؟ جی مونڈ تو سکتا ہے، لیکن بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ منڈوائی لے. تو ہے کہ ایک تو وہ وہاں پر ہوتا مشکل ہے تھوڑا سا، کیونکہ ریزر سے کرنا پڑتا ہے، بہت دیر لگتی ہے اور پھر بندہ آزمائش میں آ جاتا ہے. تو کر سکتا ہے بہرحال، اپنا حلق خود کرنا چاہے تو اس میں حرج نہیں ہے. شیور آ گئے نا مفتی صاحب، اب تو آسان نہیں ہوتا اصل میں، مشکل کام ہوتا ہے. اس کے ذریعے سے ریزر پھر اپنے سر کو دیکھے گا کیسے؟ ہاں مشکل ہوتا ہے کام ہی کرنا. ڈینٹنگ پینٹنگ ہوتی ہے نا تو پھر وہ بعد میں آزمائش ہو جاتی ہے. اس لیے بہتر ایک جگہ بھی وہ لگ گیا نا تو پھر وہ بعد میں عمرہ کرتے سوچے گا کہ یار اب یہ ریزر کیسے لگیں گے. بہتر یہ ہے کہ آتا ہو تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ پھر وہ جو ریزر سے لگا لے گا نا تو بہت دیر ہو جاتی ہے، اور پھر وہ کچرے کے ڈبے کے اوپر جو نا وہ بندہ سر رکھ کے کرتا رہے تو عجیب سا ہی محسوس ہو رہا ہوتا ہے جو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے بہتر یہ 4-5 ریال لیکن 2 ہوں نا مفتی صاحب تو آپ نے تو کر سکتے، آپس میں کر لیتے ہیں. آئیے اپنی کال شامل کرتے. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ پہلی رکعت میں امام کو ثنا پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ امام کو ثنا پڑھنی چاہیے، ضرور پڑھنی چاہیے. سنت موقدہ ہے امام کے لیے، بلکہ سبھی کے لیے سنت موقدہ ہے پہلی رکعت میں ثنا پڑھنا. آج ماشاءاللہ کالز آ رہی ہیں، چلیں ایک اور کال بھی شامل کر لیں. حضور مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے گھر میں چوہیاں ہو گئی ہیں اور لال بیگ ہو گئے ہیں، کیا ہم ان کو زہریلی دوائی دے کر مار سکتے ہیں؟ اس پر ہماری شرعی رہنمائی فرما دیجیے. جی مار، یعنی اگر اس کے بغیر وہ بھاگتے نہیں ہیں تو جانوروں کو جب کہ وہ ایذا دیتے ہیں، چوہا تو ویسے ہی جو ہے وہ موذی ہے تو اس کو تو ویسے ہی مارا جا سکتا ہے. تو جب جانور موذی ہو تو یعنی ایذا دینے والا ہو تو اس سے اذیت کو دور کرنے کے لیے اپنے آپ سے اذیت کو دور کرنے کے لیے اس کو مارا جا سکتا ہے، تو مار سکتے ہیں اسے. معافی تلافی کا جو ایک خاص کر شب برات کے حوالے سے جو ایک ٹرینڈ چلتا ہے اور آج ٹاپک پہ گفتگو بھی ہوئی، اور ایک بڑا ہی پیارا عمل ہے یہ کہ اس میں اگر یہ اپنی فیلنگز بڑھیں ہماری، اور پھر بہرحال اس کو بھی وہی کہ وہ سوشل میڈیا کا ایک وہ اس کو بھی ایک مذاق بنایا بھی جاتا ہے، لیکن ایک ظاہر کرنے والا اگر اچھی نیتوں کے ساتھ کرے اور اس کے دل میں شرمندگی ہے اور اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ یار یہ جو بات ہوئی ہے نا مجھ سے، اور ظاہر جب کبھی ایسی اچھی صحبت میں بیٹھے امیر اہل سنت کی گفتگو سنتے ہیں اور جب آپ احساس دلاتے ہیں کہ اپنی گفتگو کا جائزہ لیں،
ماضی پر غور کریں، کن کن کے دکھائے ہوں گے دل، کس کس کی غیبت کی ہوگی، کس کس کا اس طرح سے جو ناحق ستایا ہوگا، تو یہ بہت ساری باتیں یاد آتی ہے نا کہ بھائی اس طرح کے معاملات تو بہت سارے ہیں۔ اب ظاہر ہے کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن سے یعنی مدنی ماحول میں آنے تو محسوس ہوتا ہے کہ چینج ہوتا ہی ہے بندہ، لیکن ظاہر ہے کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں صاحب کہ جن سے معافی مانگیں گے نا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ مطلب ہوتا ہے کہ بھئی اب ٹھیک ہے، اب کیا ہو گیا، اب اگر کچھ کرنے جائیں گے تو شاید وہ اتنی آسانی سے، تو اس کا کرائٹیریا کیسے ہو؟ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ مطلقاً معافی مانگ لی، اور ایک ہوتا ہے کہ یار اس سے مطلب اگر کرنے جائیں گے نا تو یہ اور گلے پڑے گا یا کچھ بات خراب ہو جائے گی، نہیں مانے گا، تو ایسی ڈر صورت ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، ڈر بھی ہوتا ہے۔ نہیں، اگر تو واقعی ایسی صورت ہے کہ اس کا دل دکھایا ہوا ہے یا اس کو مارا ہے، اس پر ظلم کیا ہے، تو معافی تو مانگنا پڑے گی اس سے، بھلے وہ گلے آتا ہے، اظہار کرنا پڑے گا کہ اس کو بولنا پڑے گا۔ نہیں، اصل میں رسوائی تو ہے، پریشانی تو ہے، لیکن آج کی پریشانی بہتر ہے کل کی پریشانی سے، تو آج بھلے وہ گلے آ جائے، اس سے بہتر ہے کہ کل گلے آئے۔ تو آج وہ بول لے گا، 10 باتیں بول لے، بھلے بول لے، لیکن برداشت کر لے۔ دل دکھے گا تو آگے کوئی گلے سے تو نہیں لگا لے گا نا، خوشی ایسا تو نہیں ہوگا۔ یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ جب ہمیں معافی تلافی کرنی ہے تو جو دل دکھا ہے تو ہمیں اپنا ذہن تو بنا کر ہی جانا پڑے گا، اور بنانا پڑے گا، وہی بات اپنی آخرت کی رسوائی سے بچنے کے لیے۔ اگر وہ کوئی دو بول بھی دے رہا تو ہم نے بھی تو 2 باتیں اس کو کہی ہوں گی جبھی تو دل دکھا ہے یا کوئی ایسا کام کیا ہوگا۔ نہیں بعض اچھا ہوتا ہے مفتی صاحب، کہ ایک یعنی اس حوالے سے کوئی اگر مدنی پھول عطا فرمائیے کہ اس میں جیسے ایک کہا کسی نے مدنی مذاکرے میں جو سوال آیا کہ رسمن بھی جو ہے وہ اس میں ہوتا ہے اس طرح کی کیفیت، تو رسمن یعنی بھی ہو بالفرض ہو اگر کوئی کرنے والا ہے تو کیا یہ اس کی تربیت کا ایک حصہ نہیں ہے کہ ایک شخص ہے اس کو مسلمانوں سے حقوق معاف کروانے کے لیے یا جو ہے حقوق العباد کی جو معاملات ہو جاتے ہیں اس میں حقوق العباد کی حساسیت اس کے دل میں پیدا ہو اور وہ اس باہمی معافی تلافی اور عفو درگزر والی فضا کے قائم کرنے میں وہ ایک سٹیپ آگے تو بڑھ رہا ہے نا، تو ایک سٹیپ آگے وہ بڑھ رہا ہے تو جس کی وجہ سے اس کی بھی تو تربیت ہو رہی ہے۔ تو آج اگر وہ دل کی وہ گہرائی اس کو یا وہ حساسیت میسر نہیں ہے لیکن اس کی جوارح میں آئے گا تو انشاءاللہ قلب میں بھی چلا جائے گا۔ اب بس یعنی امیر علیہ سنت نے تو ترغیب دلائی نا کہ رسمی نہ ہو، کوشش تو وہ یہی کرے کہ دل سے ہی کرے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں پر ہم یہ حکم لگائیں کہ یہ رسمی ہے۔ جی وہ معافی مانگ رہا ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم سے واقعی اگر وہ معافی مانگ رہا ہے تو ہم اسے معاف کر دیں۔ ماشاءاللہ۔ باقی یہ کہ جو بھی شخص کرے تو اسے چاہیے کہ وہ رسمی نہ کرے، وہ خود کوشش کرے کہ جو ہے وہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ خود کوشش کر کے یہی کام کرے۔ تو وہی بات ہے کہ اصل میں ہر ایک اپنے اعتبار سے دیکھے۔ میں اگر فیس بک پر یا واٹس ایپ کے ذریعے یا میسج کے ذریعے بھیج رہا ہوں تو میں رسمی نہ کروں، واقعی میں یہ دیکھوں کہ میرے پاس بار بار آ رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جیسے مجھے بعض اوقات تکلیف پہنچ رہی ہے، تو اب میں جو بھیج رہا ہوں تو میں سوچ لوں کہ واقعی اگر میں بھیج رہا ہوں تو میں نیت کروں کہ میں بھیج رہا ہوں تو میں اپنی دل کو ادھر لاؤں اور میں اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ مجھے معافی حاصل ہو جائے، واقعی ہو جائے، ٹھیک ہے، تاکہ کوئی بلا سبب بلا وجہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور دوسرے کے پاس جب جا رہی ہے تو دوسرا یہ سامنے سے ذہن بنائے کہ یار اس نے مجھے بھیجا ہے تو یہ معافی چاہتا ہے، دل سے چاہتا ہے۔ تو اگر میرے لیے ممکن ہے تو میں یا تو اس کو رپلائی دے دوں ورنہ کم از کم دل سے اس کو معاف کر دوں، یہ جو ہے وہ اس کے بارے میں برائی اپنے دل کے اندر لے کر نہ۔ ماشاءاللہ، یہ موقع ہے اپنے گھر والدین سے، بچوں سے، پڑوسیوں سے، جن سے بھی آپ کا تعلق ہو، آپ آگے بڑھیں، معافی مانگ لیں، اور جو کوئی معافی مانگے تو اسے مفتی صاحب معاف کر دینا چاہیے کہ اس کی فضیلت بھی ہے۔ الحمدللہ امیر علیہ سنت نے آج دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائیوں کو فیضان امیر معاویہ پانے کے لیے مساجد بنانے کی ترغیب دلائی، تو الحمدللہ ہمارے ہند کے نگران نے ہاتھوں ہاتھ نیت کی کہ انشاءاللہ ہم ہند میں 122 مسجدیں یہ تعمیر کریں گے، تو ساتھ ہی ہمارے پاکستان کے نگرانی کابینہ حاجی شاہد بھائی کا بھی ملا کہ 122 انشاءاللہ ہم پاکستان میں بھی
12 ماہ کے اندر مسجدیں بنائیں گے. تو ہاتھوں ہاتھ ہماری مختلف کابینہ سے میسیجز آئے. ہماری نیو کراچی کی طرف 3 سال پہلے بھی امیر اہل سنت نے اس پہ ترغیب دلائی تھی. تو ہمارے نگران نے میسیج بھیجا کہ الحمدللہ ہم نے اسی سال فیضان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد جو ہے وہ قائم کر لی تھی. اور امیر علیہ سنت نے فرمایا تو اس سال ہم 2 مسجدیں اپنی کابینہ میں بنائیں. کیا بات ہے. تو 132 کابینہ ہیں پاکستان کی. تو اب دیکھیں کیا سلسلہ بند. لیکن ظاہر ہے دعوت اسلامی مساجد بنا رہی ہے تو آپ سب بھی اس کار خیر میں ضرور حصہ لیجئے، دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے. اور ساتھ ہی آج تو ماشاءاللہ بچوں کے نام بھی رکھنے دے تو ہاتھوں ہاتھ ہمارے ذمہ دار آغاز وہی ہے ہندی. ہاں دیکھو کیسا معاویہ رضا، ماشاءاللہ اللہ برکت دے. اور ہم سب کو صحابہ کرام علیہم رضوان کے فیضان سے، اولیاء کرام کے فیضان سے، امیر اہل سنت کے فیضان سے مالا مال فرمائے. آمین. مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل دیکھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ تعالی علی محمد. وعلی آلہ